میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ان فوکس۔ آج کا موضوع میرا صرف ایک ہی ہے، صرف خان کی شخصیت میرا موضوع ہے، لیکن میں اس کو شروع کروں گا کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑا ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، اس پہ میں بات نہیں کر سکا، تو یہ گزشتہ بات ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمارے میں سے کسی آدمی کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم جو ایک جنرل بناتے ہیں اس کے اوپر ہماری کتنی ایفرٹ، پیسے کو چھوڑ دیں ہم اس کے اوپر کتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو پالش کرتے ہیں اور کیسے اس کو تراش خراش کے ایک آدمی بناتے ہیں، جو وہ آدمی جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور پوری قوم چپا چپا ملک ان جنرل کے حوالے ہم کرتے ہیں۔ کیا کسی آدمی کو اتنی شرم اور اتنی حیا ہے کہ ایک جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، اس کو ہم سونے کا پانی تو نہیں چڑھا دیتے، اس کے گلے میں ہم ہیرے تو نہیں ڈال دیتے، اس کا دماغ، اس کی ایبلٹی، اس کی صلاحیت کتنی قیمتی ہو جاتی ہے اس ملک کے لیے۔ آپ کسی زندہ جنرل کو بھی، یا جو ریٹائر ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے مشکور، ممنون، احسان مند رہتے ہو۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے، یہاں میں بات اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، میں فوج کی بات کرنے لگا ہوں، آپ کو اس کے لیے راستہ چھوڑنا چاہیے، اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے آپ کو۔ اور جب ہیلی کاپٹر گرا، انتہائی قیمتی میجر، ہمارے انتہائی نایاب چیز لیفٹیننٹ جنرل ہمارا اس میں ایک شہید ہو گیا، ضائع کر دیا ہم نے۔ دوسرا بنانے میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا، ہم کہاں سے لے کے آئیں گے، کس پروسیس سے اس کو گزاریں گے، کسی کو اس بات کا احساس ہے؟ آخر سیاست کا کوئی حد، کوئی اینڈ ہونا چاہیے، اور ہم ساری کی ساری باتیں کہہ کے اپنے لیڈروں پہ نہیں ڈال سکتے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے الیکشن ہوتے ہیں، تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے، میں وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا۔ آپ مجھے کہیں نا کہ میں اس کی تعریف کروں، میں اس جنرل کے بارے میں کچھ کہوں، یا میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں کہ وہ کتنا قیمتی تھا، تو میں تو وہ الفاظ بھی نہیں لا سکتا۔ یہ تو صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جو فوج کو جانتے ہیں، اس کی ٹریننگ کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، ایک جنرل کو جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک میجر، ایک کرنل، ایک بریگیڈیئر، کتنی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، کتنی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کور کمانڈر آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک پوری بٹالین ہوتی ہے، کرنل ہوتا ہے، میجر ہوتا ہے، بریگیڈیئر ہوتا ہے۔ یہ قیمتی ترین چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی ملک کے لیے قیمتی ترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس شخص کی شہادت پہ جب اس کا ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے، اور ہم طرح طرح کی کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی اور ملک میں آپ نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ سیاست، جرم، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ ہونا چاہیے، اور انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں مجرم زیادہ ہیں، لہٰذا وہ مجرمانہ زبان بولتے ہیں، تو شرم آنی چاہیے ان سب کو۔ اس کے بعد میں صرف اور صرف خان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا تھا، 3 مہینے پہلے میرے ولاگ اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، چور آ کے بیٹھ گئے ہوں، چکے آ کے بیٹھ گئے ہیں، ڈاکو آ کے بیٹھ گئے، یہ ایسا کر دیں گے، یہ ویسا کر دیں گے، یا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے گورنمنٹ، ایک چیز ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، ایک چیز ہوتی ہے ریاست، دا اسٹیٹ، جس کو میں ڈیپ اسٹیٹ کہتا ہوں۔ آپ نکال کے میرے ولاگ دیکھ لیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان پہ اعتبار کریں، وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج کے دن اور آج کی تاریخ کو آپ یاد رکھ لیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہی ڈیپ اسٹیٹ حرکت میں آ چکی ہے، وہ حرکت میں آ چکی ہے، اور جب وہ حرکت میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، جی میں نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اڑا کے رکھ دیتے ہیں وہ، اور اس کے بعد بھی سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ وہ ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا الطاف حسین، وہ بھی یہی سمجھتا تھا۔ بھٹو، اچھا ہوا برا ہوا جیسا بھی تھا، ضیاء الحق جیسا بھی تھا، بڑے بڑے لیڈر آئے، میں نام لے کے کوئی اختلافات یا کسی ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا اس چیز کو، لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا نا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو ناگزیر کہہ رہا ہے، تو پھر ناگزیر کچھ نہیں رہے گا۔ اسٹیٹ حرکت میں آ چکی ہے، اور اسٹیٹ کیا کرتی ہے یہ آپ اگلے چند دنوں میں دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جرم اور سیاست کو الگ ہونا ہے۔ کراچی کا جب آپریشن شروع ہوا تھا تو ایک اکاؤنٹ چلتا تھا کراچی کھٹمل کے نام سے۔ وہ کراچی کھٹمل کے نام سے نکالتے تانے بانے کہاں تک جا پہنچے تھے، یہ مطلب اب دوبارہ پھر وہی ہونے لگا ہے
کہ کچھ کراچی کھٹمل کے نام سے جو اکاؤنٹ چل رہے ہیں، کوئی فیس بک پہ چل رہے ہیں، کوئی ٹویٹر پہ چل رہے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا، ان کو ٹریس کیا جائے گا. ریڈ لائن کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کے فالوور ہو، اگر میں بھی کسی کا فالوور ہوں، تو میں تب تک اس کا فالوور رہ سکتا ہوں کہ جب وہ ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرتا. ریڈ لائنز کو کراس جب تک وہ نہیں کرتا. اگر آپ کا کوئی مخالف ہو گیا تو اس کی یقیناً کچھ وجوہات ہوں گی، آپ کو وہ وجوہات دیکھنی چاہیے. آپ جو چیزیں یوٹیوب پہ ڈالتے ہو، جب اس کو لوڈ کرتے ہو تو یوں کر کے ڈاؤن لوڈ ہوتی رہتی ہے. وہ کوئی نہ کوئی اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. کچھ آپ دیکھو گے کہ یوٹیوب پہ کچھ ڈاؤن لوڈس تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہیں، کچھ جلدی ہو جاتی ہیں. اگر کسی چیز کے اوپر مانیٹرنگ کرنے والے دیکھتے ہیں کہ کچھ مشکوک سی ہے تو ذرا اس کو غور سے دیکھتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر دیں گے لیکن اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو وہ دیکھتے ہیں. کیا اس ہاتھ کو کاٹا جا سکتا ہے جو آپ کو کھانا دیتا ہے؟ نہیں کاٹا جا سکتا. میں شروع دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے زمین ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. پھر پاکستان بنتا ہے تو اس کے بعد پھر ادارے بنتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ آتا ہے. زمین سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی سی لائن ہے، اس کو کوئی بھی کراس نہ کرے، وہ بھی کراس نہ کرے جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. یہ ناقابل برداشت چیز چلی جائے گی اور وہ ہو رہی ہیں کراس. شہباز گل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ایک دفعہ خان کے پاس گیا. تو ان کا پہلے جو چیف آف سٹاف تھا جو فوت ہو گیا، مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس نے کہا چلو میں جا کے اس کی کوئی سفارش کر دوں کہ اس کو لگا دیا جائے. تو ویسی کسی اور سلسلے میں اس کا نام آیا تو خان نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا چھوڑو یار، یہ بڑا ڈوبیس، یعنی مشکوک، عجیب و غریب مشکوک سا بندہ ہے. خان صاحب، جس کو آپ نے مشکوک کہا، بعد میں آپ نے اس کو اپنا چیف آف سٹاف کس لیے لگایا؟ یہ آپ کو پھنسائے گا، یہ آپ کو اور خراب کرائے گا. اس نے آپ کو جان بوجھ کے خراب کیا اور آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ اس نے جان بوجھ کے آپ کو خراب کیا ہے. یہ ڈوبیس آدمی، یہ فواد چودھری، کہاں ملے تھے آپ اس سے؟ کس نے آپ کو ملایا تھا؟ کل کو یہ نظر بھی نہیں آئے گا، آپ کے آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آئے گا. پنجاب کی حکومت میں جب گڑبڑ ہو گئی تھی تو آپ کو چیمہ یاد آ گیا تھا. چیمہ آپ کو پہلے یاد کیوں نہیں آیا؟ وہ ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ، وہ پہلے آپ کو یاد کیوں نہیں آئے؟ آپ کی دور حکومت میں کچھ سیکیورٹی کے ایشوز بنے تھے، اس میں نادرا کی بھی ایک مثال شامل تھا، اور آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں بنا تھا؟ کیوں وہ چیزیں بنی تھیں؟ آج آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، شروع میں آپ کے ساتھ تھے، ہارڈ لائنر تھے، آخر میں آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ انہی ہارڈ لائنرز نے آپ کا ساتھ دیا نا. آپ نے باہر سے گندے لوگ کیوں لیے؟ آپ نے چوچو کو مربع اکٹھا کیوں کیا؟ آپ نے اسٹیٹس کو توڑنا تھا، آپ نے کیوں نہیں توڑا؟ کس وجہ سے آپ نے نہیں توڑا؟ یہ جو موجودہ قیادت ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضلعی سطح کے لوگ ہیں. ان کو تو میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمین بنا دو، کچھ تھوڑے عہدے دے دو. یہ تو صوبائی سطح کی بھی مینٹیلٹی نہیں ہے ان کی. تو یہ تو کچھ نہیں کر، یہ آپ کے مخالفین نہیں ہیں، یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں. یہ تو ضلعی سطح کے چھوٹے موٹے انتہائی محدود ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے. آپ تو ایسے نہیں تھے، آپ تو اس قسم کے بندے نہیں تھے. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیسے کیا؟ آپ 13 تاریخ کو جو بھی اعلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے، یا آپ کے بارے میں، آپ سے میں نے کیا بات کرنی ہے، میں آپ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب، میں بھی تو انہی لوگوں میں شامل ہوں جس نے 26 سال آپ کا ساتھ دیا، اور ابھی بھی دے رہا ہوں، اور آنے والے وقت میں بھی دیتا رہوں گا. فالوور ہونے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوتا کہ ساری اچھی اور بری چیزیں آپ کی ساتھ لے کے چلے. وہ کدھر ہیں وہ لوگ جن کو آپ نے لگایا تھا، مختلف عہدوں پہ بٹھایا تھا، کہیں نظر ہی نہیں آئے؟ آپ کو 2/3 میجورٹی ملتی تو پھر بھی آپ پنجاب میں اسی کو لگاتے جس کو آپ نے لگایا تھا، اور جس کا سارا خاندان نون لیگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ تو اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے آئے تھے نا، آپ کو ووٹیں چاہیے تھیں. اگر آپ کو جب کہا گیا تھا کہ یہ حکومت مت لیں، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی. جب آپ نے لے لی اور آپ نے پھر کہا جی کہ میں ان کو سزا دلوانا چاہا تھا لیکن میرے راستے میں لوگ، آپ تو دلیر آدمی ہیں. وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے یہ باتیں کیوں نہیں کی جو باتیں آج آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہو؟ اس وقت آپ نے صاف آ کے کیوں نہیں کہا کہ فلاں میرے خلاف چلتا ہوا جا رہا ہے؟ جب مریم نواز نے اپنے ایک جلسے میں، گیدرنگ میں، ورکر سے یہ نعرہ لگوایا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، آپ نے اس کے خلاف FIR کیوں نہیں کاٹی؟ DGI SPR کو جب کسی نے کہا تھا آپ کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا تھا یہ تو حکومت ہے، وہ کا کام ہے نا ان کے خلاف ایکشن لے. تو اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. آپ اس کے خلاف اب آپ پچھتاتے ہوں گے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. جب نواز شریف نے بیٹھ کے چیف آف آرمی سٹاف کو، وہ اچھا یا برا اس کا فیصلہ ہم کریں گے، ہم اس کا تماشا بنا کے اپنے گندے کپڑے لوگوں کے سامنے تو نہیں دھوئیں گے.
جب اس نے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے لے کر 24 مرتبہ اس کو ایکیوز کیا، اس پہ الزام لگایا، آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی؟ حکومت آپ کی تھی نا۔ جب مریم نیب کے دفتر میں گئی، اس نے وہاں جا کے پتھراؤ کیا، آپ کی وزارت قانون، آپ کی وزارت داخلہ کہاں سوئی ہوئی تھی؟ آپ نے فوری طور پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی؟ آپ نے کمپرومائز کیوں کیا؟ آج جو آپ کہتے ہو جی انہوں نے باتیں کی تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، ہم نے باتیں کی تو ہمارے خلاف ہو گیا، تو اسٹیٹ کا کام ہے ایکشن لینا۔ اگر شہباز گل نے کوئی غلط کام کیا تو اسٹیٹ نے ایکشن لیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں موجودہ سیٹ اپ کے حق میں بات کروں گا، لیکن مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ حکومت کس کی تھی؟ حکومت آپ کی تھی، آپ نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایسا نہیں ایک بات نے مغزلیات بکواس کی ہے اس نے، 2-3 بندوں نے، اور آپ کی جتنے بھی جو سپریم ادارے ہیں آپ کے، جس پہ فخر ہونا چاہیے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ فلسطین نہیں بنے، آپ شام نہیں بنے، آپ لیبیا نہیں بنے، آپ عراق نہیں بنے، ان کے خلاف آپ نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو باتیں کرنے کی اجازت دی۔ آپ کو فوری طور پہ چاہیے تھا کہ وہ پریس کانفرنس جس چینل نے اس کو نشر کیا تھا اور اس کو فوراً کٹ آف نہیں کیا تھا، فوراً کٹ آف نہیں کیا، اب ساروں کو آپ نوٹس بھیجتے جیسے ایئر وائی کو نوٹس دیا گیا، اور آپ اس بندے کے پر ایف آئی آر کاٹتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کمپرومائز کیوں کی؟ آپ تو دلیر آدمی تھے، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ ڈرتے ہی نہیں ہو کسی سے اللہ کے علاوہ، تو کیوں آپ نے غلطی کی؟ آپ اس وقت بیٹھ کے کیوں خاموشی سے بیٹھے رہے؟ جیسے آپ نے شوکت خانم کو چلایا، کوئی کمپرومائز نہیں، بالکل کوئی کمپرومائز نہیں۔ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیں کہ آپ نے حکومت اسی نیت سے اور اسی اسٹریٹجی سے چلائی؟ میں آپ کے لیے الیکشن ہوگا لائن میں کھڑا ہوں گا، میں 5 گھنٹے لائن میں کھڑا ہوں گا، دھوپ میں کھڑا ہوں گا، اور دوبارہ پھر خان تجھے ووٹ ڈالوں گا۔ لیکن خان تم نے یہ کیا کیا؟ کیوں نہیں ٹی وی چینل وہ بند کیے؟ کیوں ان کو بولنے کی اجازت دی؟ اور آپ کہتے ہو جی ریلیف ملا ہوا ہے اس کو۔ موجودہ حکومت کو کوئی ریلیف نہیں دیا ان لوگوں نے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ ان کو لے کے آئے ہیں۔ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران جو نواز شریف کی کلپ چلوایا، نیشنل ٹی وی پہ آیا، آپ بولو نون لیگ کو وہ کلپ چلا کے دکھائیں مجھے، شہباز شریف کو بولو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کلپ چلا کے دکھائے۔ ایسی کی تیسی اس کی نہیں چلا سکے گا وہ، اس کو اجازت نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے، زرداری کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ آپ نے وہ کلپ بھی چلا دیا، اور آپ کو چلانے کی اجازت، ابھی بھی آپ کو چلانے کی اجازت دی گئی۔ آپ کے خلاف تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں کیا۔ کسی اور کو بولیں وہ کلپ چلا کے مجھے دکھائے۔ پارٹی، پھر آپ کہتے ہیں جی میری پارٹی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری پارٹی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب کون آپ کی پارٹی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کو باہر سے توڑ رہا ہے؟ آپ کی پارٹی، آپ کے اندر کے لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ توڑ رہے ہیں۔ یہ وہی 2 نمبر لوگ ہیں جو آپ نے اصلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیچھے کر کے اور باہر سے لے لیے، نون لیگ والے لیے، پیپلز پارٹی والے لیے، اور آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہی لوگ پارٹی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہٹائیں نا 10-12 لوگوں کو، نکال دیں۔ ابھی آپ نے کسی سے ووٹ تو نہیں لینا، ابھی آپ تو قومی اسمبلی میں کوئی مجبوری تو نہیں ہے آپ کی۔ اٹھائیں اس کو فوری طور پہ، ایک دم فوری طور پہ ان لوگوں کو صاف کر دیں، صفایا کر دیں گندے لوگوں کا۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑا گند آپ نے رکھا ہوا ہے ساؤتھ، وہ پیچھے ملتان شلطان والی سائڈ، یہ سائی وال والی سائڈ کا جو رکھا ہوا ہے آپ نے، یہ لوگ آپ کی پارٹی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو چیمہ جیسے بندے جس کو آپ نے آخر میں پنجاب کا گورنر لگایا اور اس نے آپ کو وفاداری کر کے دکھائی، آپ ان لوگوں کو، ہارڈ لائن لوگوں کو آگے کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ اس گند کو ابھی تک کیوں لے کے چل رہے ہو؟ اور آپ کہتے ہو میری پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے آگے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو بک نہیں سکتے تو آپ کی پارٹی کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ اگر آپ کو مشکلات اٹھا رہے ہو تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس جگہ میرے سے کیا غلطی ہوئی۔ نیب کا چیئرمین تھا جاوید اقبال، کیا تیر مارا اس نے آ کے، کیا کیا اس نے آ کے؟ کچھ نہیں کیا اس نے آ کے۔ اور اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، مجرموں کو سزا دینے کی رکاوٹ آ رہی تھی، اگر عدالتیں بھی آپ کے خلاف تھی، تو آپ وزیر اعظم تھے، آپ بیٹھ کے 2-3 منٹ کی پریس کانفرنس کرتے تھے، پورے پاکستان میں آگ لگ جاتی وزیر اعظم کی یہ کہہ رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے وزیر اعظم کے ساتھ۔ آپ نے اس وقت ایسا کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، لمبی چوڑی بات چھوڑ چھاڑ کے، ابھی یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو ہتھوڑا مارنا ہے۔ اگر آپ ہتھوڑا مارتے ہو، یاد رکھیں لوگ آپ پہ، میرے جیسے لوگ، پوری قوم، بے حساب لوگ، ملک کے 4 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، 3 صوبوں میں اور ایک اسٹیٹ میں، کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔
آپ کو پچھلی کی ہوئی غلطیوں کو سب کو چھوڑنا ہوگا. نیوٹرل نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا, آپ کو یہ اب چھوڑنا ہوگا. آپ کو اصل ایشوز کی طرف آنا ہوگا اور ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہوگا, اور پرواہ نہیں کرنی کہ آپ الیکشن جیتتے ہو یا ہارتے ہو, کیونکہ خان صاحب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو اور خان تو اکیلا بھی ہو نا تو پاکستان کو تو کنٹرول کرے گا. اپنی پوٹینشیل کو پہچانو خان صاحب, اپنے مقام کو پہچانو خان صاحب. آپ کو ہتھوڑا چلانا ہے, آپ کو فوری طور پہ ہتھوڑا چلانا ہے. ہتھوڑا چلائیں. اگر آپ ہتھوڑا نہیں چلاتے, اسٹیٹس کو نہیں توڑتے, آپ کو کس لیے لایا گیا تھا؟ آپ پہ ٹرسٹ کیا گیا تھا, آپ ایماندار آدمی ہو, ایماندار آدمی ہو, ہتھوڑا چلاؤ گے. آپ نے آ کے کیا کیا؟ ہتھوڑا چلایا. کس کو مایوس کیا آپ نے؟ آپ نے ان کو مایوس کیا ہے. ان کو مایوس نہ کریں, وہ مایوس ہوئے ہیں, ان کی مایوسی کو ختم کریں. وہ آج بھی اس ملک, اس زمین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر وہ شخص جو اس ملک اور اس زمین کا وفادار ہے وہ اس کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں گے. خان صاحب ہمیں آپ کے ہتھوڑا چلانے کا, اپنی پارٹی کے اندر ہتھوڑا چلانے کا انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انٹل وی میٹ اگین, اللہ حافظ.